اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء کرام اور معزز سامعین، ہمارے ہاں پاکستان میں رمضان المبارک کے بعد شوال کے 15-20 کو پڑھائی شروع ہوتی مدارس میں، اور جمادی الاخرہ میں جا کر کے اسباق بند ہو جاتے ہیں، اور یہ 8-9 مہینہ جو پڑھائی رہتی ہے تو اس میں 3 امتحانات ہوتے ہیں، سیمائی، ششمائی، سالانہ۔ اور امتحانات کے ایام میں پھر سبق نہیں ہوتا، درس نہیں ہوتا، طلبہ اپنی تیاری کر لیتے ہیں، 4-5 دن تیاری کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 ہفتہ امتحان رہتا ہے۔ تو فی الحال ہمارے اسباق نہیں تھے، امتحانات کی تیاری ہو رہی تھی، اور امتحانات اسی بدھ اور جمعرات سے شروع ہوں گے۔ تو ہفتہ 1.5 ہفتے کے لیے ہم لوگ نکلے یہاں، علامہ رفیق صاحب، مولانا ارشد صاحب، دیگر ہمارے حافظ محمد صاحب، آپ جیسے مبارک چہروں کی زیارت کی غرض سے حاضر ہوئی۔ یہاں علماء آپ کے پاس موجود ہے، بہت اچھے علماء، ان کی موجودگی میں میرے بیان کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں بلوچ آدمی ہوں، میرا پھیکا بیان آپ کو کچھ لگے گا بھی نہیں، لیکن بہرحال انہوں نے جیسے اعلان کر دیا تو تعمیل حکم کے لیے میں آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہوں۔ دوستو، میں خود بھی نصیحت کا محتاج ہوں، ہم سب کے سب محتاج ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اور تقوی اور طہارت کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے ایک ہی نصیحت کافی ہے اور ایک ہی تقریر کافی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے دوران اگر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے دے تو اپنے گھر کے کنارے میں، کونے میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھیں بند کر لے اور یہ سوچے کہ یہ جو روح ہے جس کی وجہ سے میں سانس لے رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ سانس خارج بھی کر رہا ہوں، اور یہ جو سانس آتا جاتا ہے، جیسے روح میری نکل جائے گی یہ سانس بھی بند ہو جائے گا، اور جیسے میری روح نکل جائے گی بچوں کا باپ بھی مجھے نہیں کہا جائے گا، روح نکل جانے کے بعد بیوی کا شوہر بھی نہیں رہوں گا، بھائیوں کا بھائی بھی نہیں رہوں گا، اور دوستوں کا دوست بھی نہیں رہوں گا۔ اور جیسے روح میری نکل گئی، روح نکلنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ بیوی بھی کہے گی، اور والدین بوڑھے وہ بھی کہیں گے، عزیز و اقارب بھی کہیں گے کہ بھائی اس کو جلدی دفن کر دو، اور خاص طور پر باربیڈوس کی گرمی کے اندر، جن گرم علاقوں کے اندر اگر آپ اس کو دیر تک رکھیں گے تو پھر اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، تعفن پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حال ہے جی۔ سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کی حکومت کی، مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق، شمال و جنوب۔ سکندر ذوالقرنین ولی اللہ تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے بھی پوری دنیا کی حکومت کی۔ اور 2 کافر، نمرود اور اسی طریقہ پر یہ ہے کہ بخت نصر الباہلی، ان دونوں نے 2 کافر ہو کر کے پوری دنیا کی انہوں نے بھی حکومت کی۔ سکندر ذوالقرنین کی جو حکومت آپ اندازہ کریں، جہاں سے سورج طلوع ہو جائے، جہاں غروب ہو جائے، آخر میں جب وہ بیمار ہو گئے تو
اپنی اس بیماری میں بڑی پیاری بات کی، اور اس کی ترجمانی کسی فارسی شاعر نے کی ہے، بہت اچھی ترجمانی کی۔ واہیں دنیا ظالم بامن نادن چکرد منورا باغ شمردم آخر ہو ویرا نبود۔ ہے یہ ظالم دنیا، میں نے باغ لگایا اور میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں رہوں گا، دنیا نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، آج یہ دنیا اس کو چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں۔ پھر بڑی اچھی بات کی، خانو اولاد زنرا آشنا پندہ شتم وقت مرگم ہر یک زی شانز میں بے گان بود۔ بیوی بچوں کو دوستوں کو اپنا سمجھ رہا تھا، لیکن آج میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے انتظار میں ذوالقرنین کی روح کب نکل جاتی ہے، بندر باٹ کرے ہم اس پر پراپرٹی کو تقسیم کریں۔ انتظار میں ہے لوگ، ذوالقرنین کی روح کب نکل جائے گی۔ مفسرین ایک واقعہ لکھتے، پتہ نہیں علامہ رفیق صاحب اس کو تسلیم کرتا نہیں کرتا۔ ایک واقعہ مفسرین نے لکھا ہے شدید اور شداد کے بارے میں، کہ شدید کا انتقال پہلے ہوا اور شداد کو علماء نے اور اہل دانش نے اور اللہ والوں نے کہا کہ آپ دولت کے غرور میں ہیں، دولت ہے آپ کے پاس، بادشاہت ہے۔ شدید بھائی کے مرنے کے بعد شداد آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ کہا کہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی، جنت مل جائے گی۔ کہا جنت کیا ہے؟ کہا جنت میں اس قسم کی نعمتیں ہوں گی، اس قسم کی باغات ہوں گے، اور اس قسم کی یہ کہ راحتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی۔ تو پورا نقشہ جب اس کے سامنے جنت کا لایا گیا کہ یہ جنت ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، شداد نے کہا کہ اچھا۔ اس نے حکم دیا 1000 انجینئر، 100 انجینئر، معاف کیجیے گا، 100 انجینئر، اور ہر انجینئر کی نگرانی میں 1000 بندے کام کریں گے، 300 سال تک میرے لیے ایک جنت بناؤ۔ یہ سورۃ الفجر کی تفسیر میں مفسرین اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، میرے لیے بہترین سی جنت بنا دو کہ دنیا والے دیکھ کر کے حیران ہو جاؤں، کو پتہ چلے کہ میں کسی خدا سے کم نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ، خدا خدا خدا، میں کسی خدا سے کم نہیں۔ چنانچہ 300 سال تک، اس زمانے میں لوگوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، 300 سال تک اس کے لیے جنت بنائی، سونے چاندی کے ڈھیر، بنگلے ایسے بنائے کہ ان کے پلر وہ سونے کے، چاندی کے، اور دنیا جہاں کی بے حیائیاں اور شراب نوشی، اور پھر اس قسم کی یہ ہے کہ فاحشات اور متفحشات، کائنات متغنیات، آپ سمجھیں گے نہیں، یعنی اس قسم کے خواتین جس میں آدمی یہ ہے کہ بدکاری کر کے اپنے سکون، اس قسم کے ہزاروں لاکھوں خواتین بھی انہوں نے جمع کر دی۔ اب شداد کو کہا کہ جنت تیار ہو گئی، وہ پبلک کو لے کر کے کر و فر کے ساتھ جا کر کے اس جنت کو دیکھوں۔ جیسے گیٹ پہ پہنچے، اللہ کی طرف سے ایسا طوفان آ گیا کہ جنت بھی تباہ ہو گئی اور خود بھی اللہ نے اس کو تباہ کر دیا، اندر قدم نہ رکھ سکے، یہیں سے وہ تباہ ہو گیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حق تعالی شاہ نے فرمایا کہ اسرائیل نام ملک الموت ہے، اسرائیل حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام سے حق تعالی شاہ نے فرمایا ملک الموت آپ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روحیں قبضہ کی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کبھی کسی کی روح قبضہ کرنے پر آپ کو کبھی صدمہ بھی کچھ ہوا نہیں ہوا؟ کہنے لگے کہ ہاں، 2 جگہوں پر سخت صدمہ ہوا مجھے۔ میں اسرائیل ہوں اور بڑے بڑے سلاطین اور جبابرہ اور بڑے بڑے مالدار، امیر، غریب، فقیر، مسکین، بہت سے لوگوں کی روحیں میں نے قبضہ کی، مجھے اتنا افسوس نہیں ہوا۔ 2 جگہوں پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کہا کہ فرمائیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ایک جگہ دریا کے اندر ایک کشتی جا رہی تھی، اس کشتی میں لوگ سوار تھے، اور وہ جیسے موجیں آ گئی، طوفان آ گیا تو کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک بڑے تخت پر
ایک خاتون ایک بچے کو اس نے چھاتی سے لگایا ہوا تھا، اور یہ اس تخت پر چلتے چلتے آگے، یہ کہ یہ تخت اس کو لے کر کے جا رہا تھا۔ اس پر ہوا یہ کہ پھر آپ نے اس خاتون کو بھی مجھے حکم دیا اس کی روح بھی قبضہ کرو، وہ بھی ڈوب گئی۔ مجھے ترس آیا کہ اتنا معصوم بچہ، یہ اس کے چھاتی پہ لگا ہوا تھا، اس کو تو بچا لیتے، یہ کم از کم کنارے پہ لگ جاتا، یہ تو بچ جاتا۔ لیکن آپ کا حکم ہو گیا کہ باقی لوگ غرق ہو گئے لیکن اس خاتون کو بھی غرق کر دو، تو وہ بھی غرق ہو گئی۔ بچے کا مجھے پتہ نہیں چلا پھر کیا ہوا۔ آپ کا حکم ہو گیا کہ خاتون کو غرق کر دو، خاتون غرق ہو گئی، اس کو روح میں نے قبضہ کر لیا، بچے کا مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک اس جگہ پر مجھے بہت ترس آیا اس معصوم بچے پہ۔ دوسرا یہ کہ ایک بندے نے 300 سال تک جنت بنائی اور جنت بنانے کا حکم دیا، اور 300 سال اس میں ڈھیروں سونے چاندی اور کس طریقے پر انجینئر ماہرین نے اس کو بنایا۔ کم از کم جب وہ آ گیا دروازے پر، پھر طوفان آ گیا، آپ کا حکم آ گیا کہ اس کی روح قبضہ کر لو، مجھے ترس آیا کہ یہ بدبخت کم از کم اپنی جنت کو ایک مرتبہ دیکھ تو لیتا۔ اتنی بڑی جنت 300 سال میں بنائی، کم از کم اس جنت کو ایک نظر دیکھ تو لیتا، اندر داخل ہوتا، اور اپنی پبلک کو لے کر کے یہ ساتھ دروازے پر جب پہنچا، آپ نے کہا کہ یہی روح اس کا قبضہ کرو، طوفان آ گیا۔ فرمایا پتہ ہے آپ کو ملک الموت یہ وہی بچہ ہے، یہ وہی بچہ ہے جو کشتی جا رہی تھی اور کشتی غرق ہو گئی، ماں کی چھاتی سے لگاؤ، ماں کو بھی غرق کر دیا، اس کو میں نے بچایا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اس کو بچایا، اور وہ اتنا جری بن گیا، بڑا ہو کر کے خدائی کا دعویٰ کرنے لگے، میرے مقابلے میں آ گئے، جنت اسی نے بنایا تو میں کیسے اس کو چھوڑوں گا۔ یہ ہماری زندگی ہے کہ جنت کوئی بنائے جنت کو دیکھنے کا موقع بھی نہ ملے۔ ہمارے ایک دوست نے مکان بنایا، بڑا سرمایہ دار، لانچوں کے مالک، جہازوں کے مالک، کہنے لگے کہ مولوی منظور ہمیں کارڈ دیے، تو سبحان اللہ وہ کارڈ ایسے اس نے بنایا کہ خوبصورت قسم کے کارڈ، کہ مولوی منظور یہ اتوار کو میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا، اتوار کو آپ آئیں گے۔ کارڈ ہمیں پہنچایا 4-5 دن پہلے، اور دعوت ہوگی۔ ہم نے کہا ہم مولوی لوگ تیار ہے، دعوت نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے، ہمارے دانت تو 24 گھنٹے تیز ہیں، اسی کے لیے کہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے۔ ٹھیک ہے جی، آئیں گے دعوت کی۔ میں نے کہا حاجی صاحب جو بنگلہ بنایا اس وقت پاکستان کے پیسے کی قیمت تھی، مجھے معلوم ہے، 10-12 لاکھ روپے کے، جو اس وقت کے 2.5-3 کروڑ بنتے ہیں، 10-12 لاکھ روپے کے تو صرف اس نے برماٹی کی لکڑیاں لگوائی تھی، رنگ روغن کرایا تھا، باقی مکان کی تعمیر کا مسئلہ الگ۔ کہنے لگے اتوار کو شفٹ ہو جائیں گے، تو اس کا پرانا جو مکان تھا، بنگلہ تھا، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے گدے، صوفے، یہ ساری چیزیں، کرسیاں، اور اسی طریقے پر قالینیں۔ تو میں نے کہا حاجی صاحب مہربانی کرو، آپ جب اس نئے مکان میں شفٹ ہوں گے تو یہ پرانے جو آپ کی قالینیں ہیں، پرانی کرسیاں ہیں، گدے ہیں، صوفے ہیں، یہ ہمیں مولوی کو عنایت کر دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ کہتے وجہ بیبر بلوچ تھا، کہنے لگے بیبر لے جاؤ، فارسی میں کہتے ببر، لیکن یہ ہم بلوچ اس کو بگاڑتے، بیبر لے جاؤ۔ جی مولوی صاحب آپ کے لے جائیں، قربان آپ کے لیے۔ آپ باور کریں یا نہ کریں، 4-5 دن پہلے اس نے کارڈ دی، ہم بھی اتوار کی تیاری میں ہیں، اچانک پتہ چل گیا کہ شب جمعہ کو وہ کسی بات پہ ناراض ہو گیا، گھر والوں سے تھوڑی سی تلخی ہو گئی، دماغ کے ایک رگ جو ہے نا آؤٹ ہو گئے، اور اس کو جناح اسپتال لے گئے، اور وہاں سے اطلاع مل گئی کہ شب جمعہ میں حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جمعے میں جا کر کے ہم نے نماز جمعہ اس کی پڑھا دی، وہ دعوت سے ملتوی ہو گئی، اور اتوار میں اس نئے گھر میں اس کو شفٹ ہونا تھا، وہ قبر کے اندر شفٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت کرائے مسجد نبوی کے۔ مسجد نبوی کے پیچھے آپ دیکھیں گے یہ جو 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں، صرف اس 4 دیواری میں۔ اور ابھی آپ جا کر کے بالکل غور سے دیکھیں گے تو آپ کو 150-200 صحابہ کی قبریں بھی نہیں ملیں گے، بس وہ بالکل سارے کے سارے 1,500 سال ہو گئے، ساری قبریں مٹ گئی ہیں۔
یہاں میں نے عرض کیا کہ 10,000 صحابہ ادھر ہی صرف دفن ہے، صحابہ صحابیات ادھر، اور 10,000 میں سے 150 تو وہ ہے جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے نبی نے خود ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے۔ نماز جنازہ پڑھا کر کے قبر میں آپ اتر کر کے آپ نے خود لحد کے اندر ان کو رکھا ہے دست مبارک سے، اور پھر ان کی قبر کو بند کر کے قبر پہ سب سے پہلے مٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے۔ اب ہر صحابی دعا کرتے کہ اللہ مجھے وہ دن نہ دکھانا کہ محمد ہم سے پہلے چلے جائے، اے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے چلے جائے، یا اللہ کرم کر لینا مجھے پہلے لے جانا اور مجھے یہ سعادت بخشنا کہ پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ بھی پڑھا دے اور قبر میں مجھے اتار دے۔ یہ تمنا ہوتی تھی، لیکن ہم نے وہ دن بھی دیکھ لیا۔ آپ نے دیکھا ان 10,000 کے بعد ہم نے وہ دن بھی دیکھ لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے میں بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ مقام سنہ کے اندر حضرت ابو بکر کی زمین تھی، حضرت ابو بکر اس طرف نکلے، 4-5 دن سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف، آپ کو تکلیف تھی، سخت تکلیف۔ اچانک ابو بکر کو اطلاع مل گئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ابو بکر وہاں سے دوڑ کر کے جیسے مسجد نبوی پہنچے، ادھر اطلاع مل گئی کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے نبی آرام فرما رہے اور نبی دوبارہ آنکھیں کھولیں گے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منافقین اور یہ کہ کافروں کی سر کو بھی کریں گے، پھر اس کے بعد آپ چلیں گے مستقل۔ آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام کر رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کا وصال ہو گیا اس کی میں گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر ادھر سے پہنچ کر کے سیدھا آپ مسجد حجرے چلے گئے، اور حجرے میں جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر چادر ڈلی ہوئی تھی، اس چادر کو ہٹا کر کے فَأَقَبَّ عَلَيْهِ ابو بکر جھک گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لے لیا آپ نے۔ اور اس کے بعد ابو بکر نے آ کر کے رونے لگے، فبکا ابو بکر نے رو کر کے پھر آ کر کے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ ابو بکر نے ادھر خطبہ شروع کر دیا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت۔ جو محمد رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے، جن کا معبود محمد تھا، محمد رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ باقی ہمارا معبود آسمان والے عرش والی ذات ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لوگ عمر کو چھوڑ کر کے ابو بکر کے پاس آ گئے۔ وصال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنی بیٹی کو، کہا کہ بیٹی میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، میری پیاری بیٹی۔ اندازہ کرو اس بیٹی کا، یعنی حدیثوں میں یہ ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے گھر تشریف لے جاتے، اماں فاطمہ کو پتہ چلتا کہ ابا جی تشریف لا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، باہر تو وہ نکل بھی نہیں سکتی تھی، دروازے کے قریب آ کر کے یہاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے، دروازے پر کھڑی ہو کر کے جیسے پیارے پیغمبر قدم رکھتے آپ کا دست مبارک پکڑ کر کے بوسہ لیتا تھا، واہ فاطمہ واہ، واہ فاطمہ واہ، کیا کہنا تیری سعادت کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لے لیں۔ اور ابا جی کا ہاتھ پکڑ کر کے لا کر کے ابا جی کو بٹھاتی تھی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتہ چلتا کہ میری بیٹی تشریف لا رہی ہے، برقع کی حالت میں، حضرت ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، گھر سے باہر نکل جاتے۔ لیکن آج حضرت فاطمہ کو بلا کر کے کہا کہ بیٹی میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اس کے بعد پھر ملاقات نہیں ہوگی۔ بیٹی یہ میری آخری تکلیف ہے اور آخری بیماری ہے، اس کے بعد میں آپ کے پاس رہوں گا نہیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس رہوں گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نبی کے روح کو بغیر اطلاع کے اس طریقے پر جبریل علیہ السلام قبضہ نہیں کرتا۔ اسرائیل علیہ السلام نبی کو اطلاع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے ہر نبی کو اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ آپ کو اب اس طریقے پر یہ ہے کہ ہمارے پاس آنا ہے۔ ان اللہ خیر عبدا من عبادہ، اللہ پاک اپنے بندے کو اختیار دیتا ہے، نبی کو اختیار دیتا ہے، چاہو تو دنیا میں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ تو حضرت نے اسی کے پیش نظر فاطمہ سے فرمایا کہ بیٹی یہ آخری میری ملاقات ہے۔ اماں فاطمہ رونے لگی، رو کر کے الگ ہو کر کے رو رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ بیٹی واپس آ جاؤ، قریب آ جاؤ میرے۔ اماں فاطمہ نے آ کر کے کان لگا دی،
کان لگا کر کے فرمایا کہ بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب میرے جانے کے بعد آپ بھی دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے، آپ بھی میرے پاس آئیں گے۔ اور اما تحبین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے فاطمہ جنت کے خواتین کے آپ سردار بن جائیں اور آپ آئیں گے میرے پاس؟ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ زندہ رہی ہے، اور 6 مہینہ رات دن روتی رہی۔ 6 مہینے کے بعد اما فاطمہ بھی چلی گئی۔ لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس وصال کے موقع پر بخاری کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، یا ابتا، اے میرے پیارے ابا، یا ابتا اجاب ربن دعا، اے میرے ابا اللہ کی دعوت پر آپ تو لبے کر کے آپ چلے گئے، لیکن ہمیں تڑپا کر کے آپ نے چھوڑ دیا۔ یا ابتا اجاب ربن دعا، یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، ابا تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے، تو جنت ہی میں کل بیان کر رہا تھا اس جگہ پر ساتھیوں سے، میں نے کہا کہ یہاں اما عائشہ کے حجرے سے لے کر کے حضرت کے ممبر تک آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ زندگی میں بھی آپ اس میں رہ رہے تھے اور وصال کے بعد بھی اسی میں، اور جنت میں زندہ لوگ رہتے ہیں، جنت میں زندہ لوگ ہی رہتے ہیں، اگر آپ سمجھ گئے۔ یہ جو ٹکڑا ہے روضۃ من ریاض الجنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وصال سے پہلے اما عائشہ بھی اسی جنت میں رہ رہی تھی، تو اس لیے وصال کے بعد بھی عائشہ کے لیے جنت ہے، صحابہ کے لیے وصال کے بعد تمام صحابہ کے لیے جنت ہی جنت ہے، عائشہ کے لیے بھی جنت ہے۔ یا بتا میرے پیارے ابا عجب ربن دعا ہو، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، ابا تیرا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ یا بتا الی جبریل ننا ہو، ابا آپ کی وصال کی خبر جبریل کو سنا دوں گی، جبریل آپ کے برکت کی وجہ سے تشریف لاتے، اور پھر یہ کہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ جاتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.25 لاکھ صحابہ اہل مدینہ جبریل کی زیارت کیا کرتے تھے آپ کی برکت کی وجہ سے۔ اب آپ کے جانے کے بعد پھر جبریل نہیں آئیں گے، اس کے بعد لوگوں نے جبریل کو کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی مدینہ کے اندر، مکے کے اندر کبھی کسی نے جبریل کو نہیں دیکھا، ورنہ صحابہ نے 20 مرتبہ جبریل کو دیکھا کہ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ کی برکت تھی۔ دوستو گزارش یہ تھی کہ حضرت عمر کا کہنا یہ ہے، حضرت عمر نے اپنی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ انسان کے واعظ و نصیحت کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، موت 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 موت، بس۔ 1.25 لاکھ انبیاء بھی اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ کی جوار رحمت میں اپنی قبروں میں زندہ ہے، لیکن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے گئے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر اللہ توفیق دے دے، 24 گھنٹے کے دوران ہر ساتھی یہ سوچے کہ جب میرے روح نکل جائے گی، میرے کپڑوں کو اتارا جائے گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو گئی، اور میرے بوڑھے والدین کا کیا ہوگا، میرے دوستوں کا کیا ہوگا۔ اس لیے آخرت کی تیاری، جب اتنی سی بات موت کا استحضار 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بھی رہے گا، 2 مرتبہ بھی رہے گا۔ ویسے ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ فرمایا اس کو 5 مرتبہ اگر آدمی پڑھے تو موت اس میں 2 مرتبہ آ رہا ہے، 10 مرتبہ، 5 مرتبہ بھی اگر پڑھ لیتا ہے آدمی تو فرمایا کہ اگر اس دن وہ مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے جیسے ملا کی تقریر کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہی توفیق دے دے، اللہ یہی توفیق دے دے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حاضری دینی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کیا لے کر کے کیا جا رہا ہوں۔ اس لیے دوستوں سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، اس دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کر لو، اور آخرت میں جتنا رہنا اس کے لیے اتنی تیاری کر لو۔ یہ روکی سوکی یہاں کے دن گزر ہی جاتے ہیں، اس میں ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، مؤذن کہتے ہیں اکبر اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑے یا سب سے بڑے، بہت بڑے، لیکن ہم کسی انسان کا نام بھی رکھتے اکبر، اکبر شاہ، اکبر، اور اکبر جب بیمار ہو گیا، بیمار ہو کر کے آخر میں ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، مکھی آ کر کے ناک پہ بیٹھ رہی ہے، مشکل سے دوسرے لوگ ہٹا رہے،
پھر مکھی واپس آ کر کے بیٹھ رہی. فرمایا کہ آج مجھے پتہ چل گیا کہ اکبر ایک اللہ کی ذات ہے. میں اصغر تھا لیکن پوری زندگی آپ لوگوں نے مجھے کہا اکبر بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے. تو وہ ہے کہ مؤذن جس کا نام لیتا ہے، اللہ اکبر 5 وقتہ نمازوں پہ بلاتا ہے. آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں اکبر نہیں ہوں. اگر میں اکبر ہوتا تو میرے ہاتھ اس وقت اختیار میں نہیں ہے کہ کم از کم اس مکھی کو تو میں ہٹا لیتا. میرے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے کہ موت کا استحضار ہو، موت کا استحضار ہو. اور خاص طور پر اس کے لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے دے تو آپ قبرستان میں یہ کہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ چکر لگائیں. اپنے بڑوں کو بھی دیکھ لیں، اپنے عزیزوں کو بھی دیکھ لیں، والدین کو بھی دیکھ لیں. میرے نبی فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذکر الآخرہ. میں قبروں سے منع کرتا تھا، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ استحکام نہیں تھا، عقائد کے اندر کمزوری تھی. جا کر کے قبر پر مرادیں مانگیں گے، حاجتیں مانگیں گے، جزا فضا کریں گے، میں منع کرتا تھا. لیکن اب الحمدللہ آپ لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، ایمان مضبوط ہو گیا. اب جاؤ قبروں کی زیارت کرو. فإنها تذکر الآخرہ، وہ آخرت کے کو آپ کو یاد دلائیں گے کہ وہاں دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیاں وہ آرام کر رہے ہیں. میرا اور آپ کا ٹھکانہ بھی یہی ہے. اذا حملت جنازۃ الی القبور فاعلم بانک بعدها محمول. جب کسی جنازے کو کندھا دے کر کے قبرستان کی طرف لے جاتے ہو تو یقین کر لو اگلی باری آپ کی ہے. یقین کر لو کہ اگلی باری آپ کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کا استحضار نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا خوف اور خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے. اللہ ہمیں اپنا پکا سچا بندہ بنا دے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر ہمیں یہ ہے کہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنتوں کو سینے سے لگانے کی توفیق نصیب فرمائے. پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے. امت مسلمہ کے حالت زار پر رحم فرما دے. امت مسلمہ کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے. مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، جان مال کی حفاظت فرما دے. ہر طرح سے مدد فرما، نصرت فرما دے. جہاں جہاں بھی مسلمان بے بس بے کس سہارا ہے، بے سہارا ہے، پروردگار ان کی مدد فرما دے. اہل غزہ فلسطین، مسجد اقصی کو اللہ یہود کے ظلم کے پنجے سے خلاصی عطا فرما دے. ہمارے مراکز ایمانیہ، مسجد نبوی ہے، مسجد حرام ہے، جتنے بھی مساجد، مدارس، خانقاہیں، مراکز دینی ہے، سب کی حفاظت فرما دے. پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے. رحم و کرم کا معاملہ فرما دے. ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے. 1.25 لاکھ انبیاء کو ہمارا سلام پہنچا دے. ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے. جتنے بھی میرے بھائی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے. سب سے راضی ہو جا. سب کی مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے. سب کی جھولیوں کو بھر دے. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.